حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، کبھی کسی کو دھوکہ دے کر مت چھوڑنا، اگر کسی کو چھوڑنا تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر نہیں، ورنہ اس شخص کا ایک ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہرا سکتی ہے جب تک تم خود سے نہ ہار جاؤ۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھے دوست کو عزیز رکھو، کیونکہ اچھے دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتے ہیں۔ اپنی زبان کو یوں محفوظ رکھو جس طرح سونے اور چاندی کو محفوظ رکھتے ہو، اور پھر دوسروں کے خلاف سازشیں کرنے والا دنیا میں ہی ذلیل اور رسوا ہوتا رہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے حالات بدلے تو آپ کو بھی اپنی یہ بری عادتیں بدل لینی ہوں گی۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خوشی اور غم دونوں اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، لہٰذا خوشی ملے تو شکر کرو اور غم ملے تو صبر کرو۔ اللہ پاک نے جن لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال دیا ہے ان کی فکر نہ کرو، اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ وہ گناہ جس کا تمہیں رنج ہو اس نیکی سے بہتر ہے جس سے تم میں غرور پیدا ہوتا ہے۔ بات تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں کی بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ اس شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، عزت، فکر اور چاہت ہو۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد بازی کرنے والا انسان نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو جائے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں لیکن خدا کے بدلے دوسرا خدا نہیں مل سکتا ہے۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ پر اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دو، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ رزق کے لیے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے، جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ کسی زمانے میں ایک دوسرے کے کانٹے نکالنے جاتے تھے، اب ایک دوسرے کی راہ میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، دنیا میں دو کام بہت مشکل ہیں، ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو، اور دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ جب دل تکلیف میں ہو تو سکون کے لیے سب سے بہترین چیز نماز ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی تو نہیں دیتا ہے لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ عقل کے خراب ہونے کا سبب دنیا کی محبت ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے، بیوی کا امتحان غریبی میں، مومن کا امتحان غصے میں، آنکھ کا امتحان بازار میں، زبان کا امتحان محفل میں، اور دل کا امتحان عشق میں، ہاتھ کا امتحان کھانے میں
اور انسان کا امتحان قبر میں ہوتا ہے۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں ہے، اور اگر دکھ سے گزر رہے ہو تو سکھ بھی اس کے درس سے ہی ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ منافق لوگوں سے دور رہیں، یہ تو پہلے رو رو کر آپ کے دکھ پوچھیں گے اور پھر ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں گے۔ جب انسان ناراضگی ختم کرنے میں پہل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے انا سے زیادہ رشتے عزیز ہیں۔ زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کر تمہارے ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ مصیبت سے نفرت نہ کرو، کیونکہ یہ منافق کو تم سے دور رکھتی ہے اور سچے کو تمہارے قریب لاتی ہے۔ کسی کے دماغ کو جانچنا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو، اگر کسی کے دل کو جانچنا چاہتے ہو تو اس کے اعمال کو دیکھو۔ جو آپ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں وہ لوٹ کر ضرور آتا ہے، کیونکہ اللہ ہمیشہ صحیح انصاف کرتا ہے۔ رشتے اگر سچے ہوں تو انہیں سنبھالنا نہیں پڑتا ہے، اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ کبھی سچے نہیں ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں مقدر اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ پر یقین اور توکل رکھنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے جس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ انسان جب اپنے حصے سے بانٹ دیتا ہے تو رب اس میں برکت ڈال دیتا ہے، خواہ وہ رزق ہو، عزت، طاقت یا محبت ہو، اس میں بھی کمی نہیں آتی ہے۔ بے شک نماز بہت بہترین ساتھی ہے، زمین سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کب چھوٹ جائے، توبہ کرنے میں دیر مت کیجیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں کا شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی ان روشنیوں کے مانند ہوتے ہیں جو فاصلے تو کم نہیں کرتے مگر سفر آسان ضرور کر دیتے ہیں۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زمین ہوتی ہے۔ فرض اور واجب عبادتوں کے بعد سب سے خوبصورت عبادت دوسروں کا درد محسوس کرنا ہے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر تو کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ زندگی کا مقصد اپنے لیے دعا کروانا نہیں بلکہ دعا لینا ہونا چاہیے۔ غرور کس بات کا صاحب، آج مٹی کے اوپر تو کل مٹی کے نیچے ہوں گے۔ کوئی سخت دل پیدا نہیں ہوتا ہے، بس دنیا والے نرمی چھین لیتے ہیں۔ مصیبت آنے پر ہم کہتے ہیں کہ یہ مصیبت صرف مجھ پر ہی کیوں آتی ہے، اور نعمت ملنے پر یہ نہیں کہتے کہ یہ نعمت صرف مجھ کو ہی کیوں ملتی ہے۔ کبھی بھی ایسی چیز کی قدر نہ کریں جس سے آپ کو فائدہ تو ہو لیکن اس سے آپ اپنی عزت میں سے محروم رہ جائیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا کو چھوڑ کر اس سے مانگتے ہو اور اس کی طرف لوٹ کر جاتے ہو۔
مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت خوبصورت انسان سے نہیں ہوتی ہے، محبت جس سے ہوتی ہے وہ خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ جب آپ کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے اور صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ بہت جلد آسانیاں لانے والا ہے۔ جب تم پر مٹی ڈال کر تمہارا منہ بدن زمین کے 1.5 فٹ نیچے ڈال دیا جائے گا تو تمہارے پاس اپنی ایمان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا جو تمہیں بچا سکے۔ اللہ ہمیشہ وہی کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، لیکن یہ ہمیں وقتی سمجھ نہیں آتا۔ زندگی سوچ سمجھ کر گزاریں، جو آج مٹی کے اوپر کر رہے ہیں اس کا حساب مٹی کے نیچے دینا پڑے گا۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی چیزوں کا شکر ادا ضرور کر لیں۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کا آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، تمہیں اسی سے امید جوڑنا چاہیے کیونکہ اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے۔ جس چیز کی تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ ممکن ناممکن صرف انسان کے دماغ کی تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ ابھی تو وہ وقت بھی آنا ہے جب اللہ تمہارے صبر کا صلہ تمہاری من پسند چیز کی صورت میں دے گا۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر یقین رکھو اور دعائیں مانگتے رہو کیونکہ اسے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاز رکھنا آتا ہے۔ صبر کریں، وہی چیز ملے گی جس کے لیے آپ روزانہ دعا کر رہے ہیں۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کے کام کا ذمہ اللہ تعالیٰ خود لینا چاہتا ہے۔ جو کچھ بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے وہ سب کچھ ہوگا انشاءاللہ۔ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، نا امید نہ ہو، وہ اللہ تمہاری ہر صدا سن رہا ہے۔ تمہارے آنسو اس کے لیے بہت قیمتی ہیں، وہ بہت جلد تمہاری دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ یہ دیر فقط تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ اے جلد راضی ہونے والے رب، اس بندے کی مدد فرما جس کے پاس دعا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تو چھوٹی سی چیٹیوں کا حق بھی ضائع نہیں جانے دیتا ہے، پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ کیسے صبر کو ضائع کرے گا۔ دعاؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا ہے، لیکن جب قبول کر لی جاتی ہے پھر اپنا رنگ دکھاتی ہے، اور پھر معجزے ہوتے ہیں، پھر تقدیر بدل دی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اللہ کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اور جلد ہی تمہاری ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی اور تمہاری دعائیں بھی قبول کر لی جائیں گی، بس تم صبر کا دامن مت چھوڑنا۔ اللہ پر یقین کرنے والوں کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا کیونکہ وہ جانتے ہیں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاتے ہو تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ صبر رکھو اور دعا کرنا نہ ہی چھوڑو، ہو سکتا ہے قبولیت کا وقت اب قریب ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ بہت جلد تمہارا نصیب بدلنے والا ہے، تمہیں وہ ملنے والا ہے جس کے ملنے کی تڑپ نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی تھی۔ بہت جلد تم خوش ہونے والے ہو۔ یا اللہ، آج جتنے بھی ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ اب بھی سب ختم نہیں ہوا ہے، ابھی کن کی امید باقی ہے، ابھی اللہ تمہاری نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے۔
बस तुम यकीन रखो। खुलूस के रिश्ते बोझ नहीं लगते हैं, यह आसानी से संभल जाते हैं, और मतलबी रिश्ते इतने वजनी होते हैं कि इनको संभालते संभालते हम खुद इनके नीचे दब जाते हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल और अजीम काम दूसरों के जज्बात की कद्र करना होता है।